ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہود وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امت پر فرض کیے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن اس طرح نہیں کہ رمضان المبارک کے 30 روزے مختلف تھے، روزوں کی فرضیت اور ان کا طریقہ کار۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی جو تھے وہ سحری نہیں کرتے تھے، لیکن تم سحری کیا کرو۔ اب مسلمان کے لیے سحری کو مستحب قرار دیا، کیوں؟ تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ آئے۔ اب دیکھیں یہودیوں سے مشابہت کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے احکامات فرما رہے ہیں، نہ روزے میں۔ اور اسی طرح آپ محرم الحرام کا جو روزہ ہے، یوم عاشورہ کا، 10 محرم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دیکھا تو یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز کا روزہ؟ فرمایا یہودیوں نے کہا کہ یہ ہم شکرانے کے طور پہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی لشکر سے نجات عطا فرما دی، دریا میں راستے بن گئے اور فرعون کا لشکر وہاں پہ غرق ہو گیا، تو ہم شکرانے کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو، لیکن 9ویں محرم کا اس کے ساتھ ملا کے، اگر 9 کا نہیں یا تو 11 محرم کا روزہ ساتھ ملائیں۔ 10 محرم کا روزہ رہے گا شکرانے کے طور پر، لیکن 9 یا 11 کا روزہ کیوں ساتھ ملایا؟ تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی فرمائی کہ کسی بھی عمل میں، کسی بھی عبادت میں، کسی بھی رہن سہن کے طریقے میں یہود و نصارہ، مجوسیوں، ہندوؤں، غیر مسلموں، کفار مشرکین سے کسی درجے میں بھی مشابہت نہ آئے۔ مسلمان اس کے ساتھ ایک جیسا نہ لگے، تشبیہ نہ آئے۔ کتنی عبادات اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں۔ اچھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک کاتب تھا، یہودی کاتب تھا، غالباً یا عیسائی تھا۔ تو اس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میرا ایک کاتب ہے، مجوسی، غالباً عیسائی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو کوئی مسلمان نہیں ملا؟ آپ کو کوئی مسلمان نہیں ملا؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ جو آج کل کے لوگ ایک رخصت اور ایک مصلحت سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کون سا اس کے مذہب کو فالو کرنا ہے، یا میں نے کون سا اس کے دین پہ جانا ہے، چلنا ہے، یا میں نے کون سا اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس کا اپنا دین، میرا اپنا دین، بس میرا کو کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عرض کیا کہ امیر المومنین، وہ اپنے دین پر چلے، میں اپنا اس سے کام لیتا ہوں، میں نے اپنے دین پہ چلنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی عزت کیوں کروں جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، میں اس کا احترام کیوں کروں جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے، میں اس کے بجائے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، یہود و نصارہ، مجوسیوں، ہندوؤں، سکھوں، ان کی مشابہت سے اتنا منع فرماتے تھے، عبادات میں بھی، معاش میں، معیشت میں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کے پاس کمان تھی، فارسی کمان، اہل فارس کی، ایران کی، اور وہ مجوسی تھے، آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پکڑا ہوا ہے؟ تم عربی کمان پکڑو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں شون و شوکت عطا فرمائی ہے، یہ تو نے کیا پکڑا ہوا ہے؟ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ کو مسلمان کی بنائی ہوئی چیز ملتی ہے تو غیروں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک صحیح پیور مسلمانوں کی چیز بنی ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی طاقت اور اتنی دیانت دے کہ وہ صحیح چیز بنائے اور بنائے صحیح۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ہتھیار، یہ چیزیں بھی استعمال فرمائی ہیں، صحابہ نے استعمال فرمائی، لیکن جو چیز مسلمانوں کی موجود ہو وہ
وہ مسلمانوں کی ہی استعمال کریں۔ تو مشابہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور یہاں پہ دوستیاں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں عیسائیوں سے، یہودیوں سے، مجوسیوں سے، غیر مسلموں سے، مشرکوں سے۔ جی میرا ایک کرسچن دوست ہے، میرے فلاں دوست ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے بارے میں فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع فرمایا ہے، زنا و بدکاری و شراب سے منع فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا ہے۔ واضح آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی تتبع ملتہم، وہ آپ کے دوست بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کے دین پہ نہ چلنے لگ جائیں۔ جب آپ اسلام چھوڑ کر ان کا دین اختیار کریں گے تب وہ آپ سے پکی ٹھکی دوستی کریں گے، ورنہ منافقت سے چلیں گے وہ آپ کے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے وہ اتنا مجھ سے محبت کرتا ہے، مخلص ہے، میرے مسلمان مجھے دھوکہ دے جاتے ہیں لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ جتنا مخلص ہو، جتنا دیانتدار ہو، جتنا آپ پر مر مٹنے اور قربان ہونے والا ہو، ان تمام قربانیوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے اگر کوئی ان کا دوست ہو گیا تو وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ آیت اتری کب ہے؟ دو صحابہ ہیں، ان میں سے ایک صحابی ہے اور ایک رئیس المنافقین ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ وہ صحابی کیا فرماتے ہیں کہ آج کے بعد میرے جتنے بھی غیر مسلم دوست ہیں، عیسائی یہودی، اور ان میں میرے بڑے پکے دوست ہیں اور بڑے مال دولت اور پیسے والے شان و شوکت والے دوست ہیں، میں نے ان سب کو چھوڑ دیا، آج کے بعد میں ان سے کبھی نہیں ملوں گا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول چونکہ یہ رئیس المنافقین تھا، منافق تھا، زبان پہ مسلمان تھا، اندر وہ کافر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق عملی نہیں تھا، نفاق اعتقادی تھا، یعنی جس کو منافق کہتے ہیں وہ منافق اعتقادی تھا، زبان پہ مسلمان اندر سے کافر۔ آج جو منافق ہے اس کو منافق عملی کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل منافقین جیسا ہوگا اگرچہ وہ مسلمان ہے۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، اس نے کہا کہ بھئی میں تو ان کے ساتھ کبھی رابطے ختم نہیں کروں گا، میں تو ان کے ساتھ دوستی ختم نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے حالات پلٹ جائیں، واپس جو ہے یہود و نصارہ ہمارے اوپر فتح حاصل کر جائیں، غالب ہو جائیں، تو میری دوستی مجھے کام آئے گی۔ میں ان کو کہوں گا دیکھو اسلام کے باوجود، اسلام کے غلبے کے باوجود میں آپ کا دوست تھا۔ تو اس نے منافقت سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتے۔ اب ان کی اس بات پہ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کی اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ يَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، جن لوگوں کے دل میں مرض ہے، مرض کون سا؟ نفاق کا، کفر کا، وہ دوڑتے ہوئے ان کی دوستی کی طرف جائیں گے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ کہیں زمانہ گردش نہ کر جائے اور واپس وہ ہم پر غالب ہو جائیں تو میری دوستی مجھے کام آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے، او امر من عنده فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو کیا ہوگا؟ یہ لوگ جو بات اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں، کفر کی، منافقت کی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ پھر
पछताएंगे इस बात पर कि ओहो हमने ये काम क्यों नहीं किया जो सहाबा करते थे, हम इनसे बेजार क्यों नहीं हुए यहूद और नसारा की। तो इन सारी बातों का खुलासा ये है कि इस्लाम चाहता है कि कभी किसी गैर मुस्लिम की मुशाबहत नहीं करनी, यहूद और नसारा की मुशाबहत नहीं करनी। आज परसों क्रिसमस डे है, इसमें क्या होता है, ये ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं, हालांकि ये बिल्कुल तारीख़ी लिहाज से गलत है। 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन ही नहीं है, न 300 साल तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये क्रिसमस डे मनाई गई। चौथी सदी में सुल्तान कुस्तुनतीन उसने ये काम शुरू किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुशी के मौके पर कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशी के मौके पर हम जो है वो ईसाई तालीमात आम करेंगे, फिर वो चलते चलते फिर शराब नोशी ये चलते आज तक ये आते हुए ये एक त्यौहार बन गया और ईसाई इसको मनाने लगे, एक दूसरे को केक देते हैं, केक काटते हैं, गिफ्ट देते हैं 24 दिसंबर को, जिसको तोहफे तहफ़ का दिन कहते हैं। लेकिन इसमें बाज़ मुसलमान भी आ जाते हैं, वो भी केक देते हैं, मिठाई देते हैं या उनकी तरफ से आने वाले हदाया को कबूल करते हैं और दलील क्या देते हैं कि जी वो भी हमारे साथ ईद मनाते हैं, वो भी हमें ईद मुबारक कहते हैं, तो हम उनको हैप्पी क्रिसमस डे कह देते हैं, हम उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कह देते हैं। भाई आप और ईसाई में इतना फ़र्क नहीं है कि वो आपकी ईद मनाने के लिए आ गया तो आप उनके मजहबी त्यौहार मनाने के लिए चले जाएं, आपके पास और कोई दलील नहीं है। इस्लाम ने जब मना फरमा दिया, अच्छा तशब्बो जो दीन मजहब में हो वो हराम है और जो आमाल और आदात में हो वो मकरूह तहरीमी है। मिसाल के तौर पे यहूद और नसारा आदत पे तौर पे कोई कपड़े पहनते हैं तो उनकी तरह कपड़े पहनना मकरूह तहरीमी है, लेकिन अगर वो मजहबी कपड़े पहनते हों, जैसे इस्लाम में पगड़ी मजहबी है, हमारे इस तरह का लिबास मजहबी है, अगर उनका कोई मजहबी लिबास है और वो कोई पहनता है तो वो बिल्कुल हराम है। तो ये क्रिसमस डे उनको मनाने दें, इस्लाम ने उनको अपने हकूक़ दिए हैं और हमें भी बता दिया है कि उनके हकूक़ की अदायगी करें, उनको अमन दें, उनको सुकून से रहने दें अपने मुसलमान मुल्क में। लेकिन बहुत ज़्यादा 30 मार खान बनने की ज़रूरत नहीं है कि जी वो भी इंसान है, हम उनसे मोहब्बत करेंगे, ये होगा वो होगा, वो इबादत करते हो हम उनकी हिफाजत करेंगे, वो हमारी हिफाजत करेंगे। इस्लाम ने मुसलमान को इतना कमज़ोर नहीं बनाया कि ईसाई जो कुछ करें आप उनके नक्श कदम पर चलें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।